ویلکم بیک ناظرین پانی کے مسئلے کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ کراچی شہر کے اندر جس طرح اس شہر میں رہنے والے لوگ ترس رہے ہیں، بات اب یہ آ رہی ہے کہ K4 منصوبہ جس کے اندر مقدار بڑھے اس شہر کی پیاس بجھ سکے، اس کے اوپر اس لیے کام نہیں ہو رہا کیونکہ فنڈز وفاق صوبے کے ساتھ مل کر اس طرح نہیں دے پا رہا، اور اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ دن بدن ڈالر اور دیگر چیزوں کی جو کہ اس کے اندر دخل ہے اس کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ اب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نجم عالم صاحب بھی موجود ہیں، جن سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان سے جانکاری بھی حاصل کر سکوں، اور ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کے سابق رہنما ہیں، سابق رکن اسمبلی ہیں اور جماعت اسلامی کے رہنما ہیں، انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا۔ عبدالرشید صاحب نے بہت شکریہ آپ کا۔ عبدالرشید صاحب، آپ لیاری کی جگہ سے جو ہے نا وہ الیکشن لڑا اور ابھی آپ نے کام بھی کیا، لیاری میں کتنے فیصد، اگر میں جاننا چاہوں کہ لیاری میں کتنا فیصد، کیونکہ امپورٹنٹ ایک پولیٹیکل گراؤنڈ ہے جہاں پہ لڑا جاتا ہے، کتنے فیصد لیاری پیاسا ہے بتا سکتے ہیں؟ لیاری بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیاری سب ڈویژن کے اندر جو ہے وہ 2 صوبائی اسمبلیاں ہیں، اور نئی ڈیلیمیٹیشن کے مطابق اس ٹاؤن میں تقریباً 1.5 قومی اسمبلیاں بن رہی ہیں، اور اس وقت لیاری کے اندر ٹاؤن کے حساب سے 13 UCs ہیں سب ڈویژن میں، اور نئی تنظیمی و بلدیاتی سسٹم کے اندر یہ ٹاؤن کی حدود کے اندر آتی ہیں۔ ہلو جی عبدالرشید صاحب، آواز آ رہی ہے؟ عبدالرشید صاحب، میری آواز سن پا رہے ہیں آپ؟ جی آواز آ رہی ہے، لیکن آپ کی آواز سلو ہے۔ اچھا عبدالرشید صاحب، ایک معاملہ یہ ہے کہ آپ لوگ احتجاج کرتے ہیں، عوام کو بھی نکالتے ہیں، موبلائز بھی کرتے ہیں، واٹر کارپوریشن کے باہر دفتر شار فیصل کے اوپر کئی احتجاج کیے، وجوہات کیا سمجھتے ہیں کہ اب تک پانی کے مسائل حل نہیں ہوتے، سنی نہیں جاتی، اہمیت نہیں دی جاتی؟ دیکھیں، کراچی جو ہے اس وقت مسائلستان بنا ہوا ہے، اور خصوصاً بلدیاتی محکمے بالکل ناقص ہو چکے ہیں۔ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا مسئلہ جو ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے۔ اس وقت پورے کراچی کے اندر پینے کے پانی کی قلت موجود ہے، ٹھنڈے موسم کے باوجود بھی اس وقت بحرانی کیفیت موجود ہے۔ ایک طرف پانی نلکوں میں نہیں آتا، دوسری طرف ٹینکر مافیا کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے، اور پھر اس ٹینکر سسٹم کو جو ہے لوگ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو پانی کے پروجیکٹس کو وقت پر مکمل ہونا چاہیے تھا۔ اس وقت کراچی کے اندر پانی کے K1 K2 اور K3 پروجیکٹ کے بعد K4 تاحال اس کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 60% شہر کراچی کے لوگ جو ہیں وہ پیاسے ہیں۔ ذمہ دار کون ہے عبدالرشید صاحب؟ ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، ذمہ دار حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور خصوصاً کراچی کی صورتحال کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ مستقل 15 سال سے اقتدار کے اندر موجود ہے، اور یہ پینے کا پانی بھی فراہم نہیں کر سکے، شہر گندا ہوا ہے، اس وقت روڈ اسٹرکچر تباہ ہے۔ اس ساری صورتحال میں بتا رہا تھا کہ پانی کا مسئلہ اتنا شدید ہے کہ کراچی کے کئی علاقوں کے اندر تو 18 روز اور 20 روز کے بعد ایک دن پانی ملتا ہے چند گھنٹوں کے لیے۔ یعنی نارتھ کراچی کو دیکھ لیں آپ، ناظم آباد کو دیکھ لیں، گلشن اقبال کو دیکھ لیں، اورنگی ٹاؤن کو دیکھ لیں، مہاجر کیمپ کو دیکھ لیں، پھر لیاری کے اندر آ جائیں، لیاری کے اندر بھی 40% علاقوں میں پینے کا پانی نہیں ہے، جہاں پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہتی تھی کہ یہ اس کا گڑھ ہے، اور ان کے پاس مستقل اقتدار رہا، اور جس طریقے سے رہا یہ دنیا کو پتہ ہے، لیکن یہ بنیادی مسائل بھی حل نہیں کر پائے۔ اس طرف آپ چلے جائیں، محمود آباد، اعظم بستی، چنیسر، ان سارے علاقوں کے اندر بھی پینے کے پانی کی قلت موجود ہے۔ ڈیفنس ویو جیسے علاقے میں پانی موجود نہیں ہے۔ اچھا، کنٹونمنٹ کے علاقوں کے اندر تو پانی کا مسئلہ اتنا زیادہ ناقص ہے کہ وہاں پر ٹینکر جو ہے وہ اس کی بھی باری لگتی ہے اور اس کے حساب سے پانی دیا جاتا ہے۔ کراچی کے اندر اس وقت سب سے بڑا بحران پینے کے پانی کا ہے، بجلی کا ہے، گیس کا ہے، یعنی یہ جو یوٹیلیٹیز ہیں کہ جو انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، میرا خیال ہے کہ حکومتوں میں بیٹھنے والے لوگوں کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ لیکن میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اس وقت جو لوگ حکومت میں رہے ماضی کے اندر اور مستقل اقتدار کے اندر رہے، انہوں نے صرف ایک کام کیا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ یا تو کرپشن کی ہے،
یا پھر ان محکموں کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ لائن پہ رہیے گا عبدالرشید صاحب، لائن پہ رہیے گا۔ نجمی عالم صاحب، یہ بھی ایم کیو ایم کی شاید زبان بول رہی ہیں، یا لیاری تو ووٹ بینک آپ کا تصور کیا جاتا ہے؟ بڑا ہارڈ کور فینز ہیں وہاں پر، ادھر بھی پانی کہہ رہے ہیں مسئلے بول رہے ہیں یہ پچھلے بلدیاتی الیکشن کے ریزلٹس بول رہے ہیں۔ اچھا، جہاں لیاری میں یہ ایم پی اے تھے وہاں ایک بھی یو سی نہیں جیت پائی ہے۔ تو اگر لیاری میں ہم نے کچھ نہ کیا ہوتا تو لیاری کے عوام ہمیں 13 میں سے 12 یو سیاں جیت کے نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے ایشوز پانی کے، میں اس سے ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس وقت ابھی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ ہم ہب کنال کو میں نے کہا کہ دوبارہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پانی کراچی کا ایک بڑا ایشو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کراچی میں اتنی بڑی مائیگریشن ہو رہی ہے آؤٹ سائڈ سے، جو ہمارے انفراسٹرکچر پہ بہت بڑا لوڈ ہے، ہمارے پانی پہ، ہمارے پہ۔ اب کراچی اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے، پانی جس روٹ سے آتا ہے اس پہ نئی نئی سوسائٹیز اور یہ نئی آبادیاں ہو رہی ہیں، تو پانی کی مقدار وہاں پہ بھی کنزیوم ہو رہی ہے۔ یہ ایشوز ہیں، ان کو ریئلسٹک ہو کے دیکھنا پڑے گا، صرف سیاسی تقریر سے کراچی کا پانی حل نہیں ہوگا۔ سولوشن تو ذمہ داری تو پھر بھی پیپلز پارٹی اور آپ کی سندھ حکومت جو کہ آپ لوگ موجود ہیں ان پہ ہی آئے گی نا نجمی عالم صاحب۔ حکومت اسی لیے ہوتی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پانی پہنچائے۔ اگر غیر فطری طور پہ آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے نجمی عالم صاحب، غیر فطری طور پہ اگر آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، خان صاحب نے وہاں پر دودھ کی نہریں بہا دی تھی کے پی کے میں، وہاں سے کئی روز ہر مہینے 20-25 ہزار آدمی یہاں آ جاتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمیں وہ عمران خان کے دودھ کی نہروں سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ پنجاب سے، سرائکی بیلٹ سے، جہاں ہماری حکومت تو نہیں رہی 15 سال سے، 15 کے جب سے 88 سے نہیں رہی، وہاں سے اتنا بڑا مائیگریشن ہو کے یہاں آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے کراچی میں؟ سر جہاں پر بھی تجارتی مراکز ہوتے ہیں، معاشی ہب ہوتا ہے، وہاں پر لوگ ہجرت کرتے ہیں۔ صوبائی گورنمنٹ میں رہے تو کیا انہوں نے ترقی دی کے پی کے کو کہ وہاں سے لوگ آنا بند ہو جائیں؟ لوگ روزگار کے لیے آتے ہیں۔ ہمارے انفراسٹرکچر پہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو لوگوں کی مائیگریشن ہے پورے پاکستان سے، وہ ہے۔ مگر یہ عبدالرشید صاحب فرما رہے ہیں، عبدالرشید صاحب فرما رہے ہیں اصل مسئلہ کرپشن اور اداروں کو اپنے تئیں رکھنا ہے، پیپلز پارٹی کا یہ رول ہے، یہ فرما رہے ہیں۔ بہت برے ہیں، اسی لیے کراچی کے لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دے دیا لوکل باڈی میں، ہم بہت برے ہیں، اس لیے ہم 13 ٹاؤن جیت گئے۔ یہی ہوا نا۔ ہاں نجمی عالم صاحب، میں لے لیتا ہوں موقع۔ کراچی کی میئرشپ لے لیں۔ عبدالرشید صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہم جیتے ہیں، ہم تو نظر آ رہے ہیں آپ کو آن گراؤنڈ پریکٹیکل، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ عبدالرشید صاحب؟ گراؤنڈ پہ آپ بے فکر رہیں، اور فیبرری وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایسی ووٹ نہیں پڑ رہا لیاری میں، آپ کہہ رہے پانی نہیں مل رہا اور ووٹ پیپلز پارٹی کو پڑ رہا ہے، مطلب سمجھ نہیں آ رہا۔ لیاری میں آپ نے ابھی کتنی سیٹیں جیتی یہ لوگ؟ آواز آپ کی سلو آ رہی ہے۔ ہلو جی عبدالرشید صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہم کام کر رہے ہیں جبھی ووٹ پڑ رہا ہے، ہمیں میئر ہمارے ہیں، ساری چیزیں ہماری ہیں۔ دیکھیں، بلدیاتی انتخابات تو جو شہر کراچی کے اندر ہوئے ہیں وہ تو ایک عجوبہ بن کر سامنے آ گئے ہیں۔ اچھا، اس میں الیکشن ٹرانسپیرنسی کا مسئلہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے ان وتیروں کو اختیار کر لیا جو ماضی میں انجم کرتی تھی۔ اس وقت پیپلز پارٹی نے بلدیاتی انتخابات کو اپنی حکومت، پھر ان کے اے سی ڈی سی اور اپنے سیاسی لوگوں کو پریزائڈنگ آفیسر بنا کر کے انتخابات کو یرغمال بنایا ہے۔ کراچی کے میئرشپ کا انتخاب جو ہے پوری دنیا کے اندر ایک مذاق بن کر کے سامنے آیا ہے۔ مینڈیٹ اس کو نہیں کہتے کہ 3 لاکھ جبری ووٹ تھپے ڈال کر کے ڈبوں کے اندر بھر دیے جائیں اور 9 لاکھ ووٹ والے اتحاد کو شکست دے دی جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت طویل بحث ہے۔ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ 15 سال کے اقتدار میں رہنے کے بعد ان کا وہ بھوت نہیں اترا اور ایک گراس روٹ لیول تک انہوں نے اپنے پنجوں کو گاڑنے کی کوشش کی اور اختیارات کو استعمال کر کے، اختیارات کو، حکومتی مشینری کو استعمال کر کے انہوں نے بلدیاتی انتخابات کے مینڈیٹ کو بھی پامال کیا اور انتخابی عمل کو بھی یرغمال بنایا۔ رہ گئی بات یہ کہ جو اس وقت یہ نجمی عالم صاحب ہیں نا، میں کہیں دور کی بات نہیں کرتا، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا گزری کے اندر نلکوں میں پانی آتا ہے؟ کیا شاہ رسول کالونی کے اندر نلکوں میں پانی آتا ہے؟ کیا شیری جناح کالونی کے اندر نلکوں میں پانی آتا ہے؟ وہاں پر بھی ٹینکرز تقسیم کیے جاتے ہیں سیاسی ذریعوں سے اور اس کے ذریعے سے انتخابی ووٹ کو یرغمال بنایا جاتا ہے۔ یہی صورتحال پورے کراچی کے اندر موجود ہے۔ میں تو صرف اتنی بات کہی، یہ کہتے ہیں کہ یہ شہر جو ہے غیر فطری طور پر بڑھ رہا ہے،
بھائی یہ ساحلی پٹی کے اندر آباد شہر ہی بغیر فطری طور پر نہیں بڑھ رہا ہے، اس کو تو اسی طرح بڑھنا ہے. جہاں پر آپ نے ذیلی نظام تقسیم کیا ہے، جہاں آپ نئے نئے اقدامات اٹھا رہے ہیں، تو اس آبادی کو جو کراچی کے اندر موجود ہے اس کے اوپر سودے بازی کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے زائد ہے، اور یہ اس کے بعد ساز باز کر اچھا عبدالرشید صاحب دیکھیں ایک معاملہ ایک اہم عبدالرشید صاحب ایک سوال، جب پر کیپیٹا افراد کو گنا ہی نہیں جائے گا تو پر کیپیٹا ریسورسز دینے کا سوال کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اچھا اگر ہم پانی کی بات کریں عبدالرشید صاحب، ایک مسئلہ تو یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں ایک طرف پانی چوری ہو رہی ہے اور دوسری طرف جو K4 کا منصوبہ ہے جس میں مقدار بڑھ سکتی ہے، شہر کو پانی کی تسہیل جو ہے وہ مزید ممکن بن سکتی ہے، وہ نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاق مطلب اس طرح فنڈ نہیں دے رہا، اور یہ صوبے کی طرف سے ڈیمانڈ ہو رہی. اب آپ کے پاس بینگا جماعت اسلامی کے لیڈر ہیں آپ کے پاس، آپ کی پارٹی کے پاس اس شہر کے اندر پانی میں اضافہ، اس کی مقدار میں اضافہ کرنے کے لیے کوئی پلان پریکٹیکلی موجود ہے؟ دیکھیں ہم نے تو کراچی کے اندر پروجیکٹس بنا کر کے یہ ثابت کیا کہ ہم صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور دیانت بھی رکھتے ہیں. K2 کا پروگرام جو ہے عبدالستار اخوانی میئر بنے تو انہوں نے بنایا. K3 کا پروجیکٹ نعمت اللہ خان کے وقت میں شروع ہوا، اختتام پہ مصطفیٰ کمال صاحب آ گئے، انہوں نے افتتاح ضرور کر دیا. ہم تو اس پورے کام کی صلاحیت رکھتے ہیں. اب جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ وفاق کے بجٹ کا ایشو ہے، تو بھائی آپ تو پارٹنر رہتے ہیں گورنمنٹ کے اندر، آپ وفاق میں بھی حکومت کرتے ہیں، سندھ میں بھی حکومت کرتے ہیں. K4 کس وقت شروع ہوا تھا؟ K4 مشرف کے وقت میں شروع ہوا تھا. اس کے بعد صدر زراری صاحب جو ہے وہ بیٹھے پاکستان کی حکومت میں، ان کے وزیر اعظم موجود تھے، ان کے صوبے کے اندر وزیر اعلیٰ موجود تھے، ان کے پاس وزارت بلدیات موجود تھی، سب کچھ تو ان کے پاس تھا. پھر ابھی یہ 16 مہینے 17 مہینے جو گزرے تو انہوں نے تو رجیم چینج کے ذریعے جو ہے وہ اقتدار حاصل کیا تھا. پھر کیوں نہیں مسائل حل کر سکے؟ کیوں نہیں ریسورسز مختص کروا سکے؟ صرف سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے میڈیا ٹاکس کو استعمال کرتے ہیں، عملاً ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ بلڈر مافیا پر ان کے پاس کنٹرول ہے، ان کے پاس جو ہے منشیات فروشوں کا کنٹرول ہے، ان کے پاس گنڈوں کا کنٹرول ہے، ان کے پاس الیکشن کمیشن کے کرپٹ عملے کا کنٹرول ہے. ان ساری چیزوں کے ذریعے یہ اقتدار کو یرغمال بنانے کے اقدامات پر مستقل چلے جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پیپلز پارٹی جو اپنے آپ کو جمہوری پارٹی کہتی ہے، یہ خود سب سے بڑی آمرانہ طرز ٹھیک ہے عبدالرشید صاحب، میں نجمی عالم صاحب کو بھی اس کے اوپر پوائنٹ اور موقف لے لیتا ہوں. نجمی عالم صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف الزام میں کہتا ہوں رجیم چینج، مطلب جب اس کے اوپر حکومت بن رہی تھی اور تمام چیزیں ہو رہی تھیں تو اس وقت بھی کراچی شہر کے اندر یہ چیز رکھی جاتی ہے، جب بھی کوارڈینیشنز ہوتی ہیں وہ کیوں نہیں رکھی گئی؟ اور ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت پاورفل پارٹی ہے اور وہ پھر بھی پانی نہیں بڑھا پا رہی اس شہر کا. تو لاسٹ کامنٹ مجھے کرنا چاہیں گے کہ اب آپ کے پاس کیا سولوشن ہے کہ K4 منصوبہ یہ تمغہ آپ اپنے نام کر جائیں؟ ٹھیک ہے سر، ہم یہ بات ابھی ہم نے کہا نا کہ ہم پریشر ڈالیں گے جب انشاءاللہ یہ گورنمنٹ نہیں بنے گی. ہماری پریفرنس میں سے ہوگی کہ ہم کراچی کا K4 کا منصوبہ کمپلیٹ کریں، بلکہ اور سورسز بھی ڈھونڈیں. اب کنال سے ہب ریور سے ہم زیادہ پانی لینے کی کوشش کریں گے. یہ ہمارا سارا پروجیکٹ ہے، بالکل پرائرٹیز میں سے ہمارے کراچی کی. ٹھیک ہے، نجمی عالم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور بتا رہے ہیں کہ نیکسٹ اب جو الیکشن ہوتے ہیں اور اس کے اندر ہماری حکومت آتی ہے تو ہم اس کو پریورٹی پہ رکھیں گے اور ممکن بنائیں گے. ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کے عبدالرشید صاحب ہمارے ساتھ رہنما تھے، وہ بتا رہے تھے کہ کہاں کہاں غفلت ہے، کیا کیا ہو سکتا تھا اور کیا کیا نہیں ہو رہا. بدقسمت شہر ہے جس کے اندر میں اور آپ رہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈیبیٹس کر رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مگر جو ایک شہری ہے یہاں پر رہنے والا، جو ایک مڈل کلاس لوور مڈل کلاس ہے، جو ویسے ہی بہت سارے مسائل کا سامنا کر رہا ہے اس معاشی ہب کہلوانے والے شہر کے اندر، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں چاہے ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو دوں، چاہے میں ووٹ MQM کو دوں، جماعت اسلامی کو دوں، مگر جو K4 منصوبہ ہے یا وہ سورسز جس کے ذریعے پانی پورے شہر میں اس کو مقدار میں اضافہ ہو سکتا ہے، وہ ممکن نہیں بن رہا. صوبائی سطح پر پاکستان پیپلز پارٹی وہ کہتے ہیں کہ وفاق فنڈز دے گا تو یہ معاملہ حل ہوگا.
باقی آپ نے دونوں مہمانوں کی بات سنی ہے، MQ کا بھی موقف تھا اور جماعت اسلامی کا بھی. اب معاملہ یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے اس شہر کے لوگوں کو کہ ان کا بنیادی ایک پانی ہے جو نہیں مل رہا ہے. K4 منصوبہ ایک پینڈنگ ہوا ہے، لمبا ہو رہا ہے، فنڈز کی کمی کی وجہ سے وہ مکمل نہیں ہو رہا. اب یہ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، اور مستقبل میں الیکشن ہونے کے بعد کیا اس شہر کی پیاس بجھ سکے گی، اور ساتھ ساتھ اس چور مافیا جو پانی چوری کرتا ہے، جو کم پانی آ رہا ہے اس کے اندر بھی جو چوری ہو رہی ہے، وہ بھی اسی طرح روک تھام ممکن بن سکی. آنے والا مستقبل یقینی طور پہ بتائے گا. شہریوں کو سوچنا پڑے گا کہ ان کی پریورٹیز کیا ہے، وہ مسائل کیسے حل کریں گے، اور وہ مسائل کون حل کر سکتا ہے، اور کس کو آئندہ الیکشن میں ووٹ دینے. ناظرین، وقت پروگرام کا جو ہے وہ اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے. اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.